الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بمصطفى برساں خیش را اللہ کہ دین ہماوست اللہ گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے ہر شام اندھیرا بن کے آتی ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اندھیروں میں بھی سویرا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، دونوں کیٹیگریز موجود ہیں۔ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اپنی ذات سے عزت کا تذکرہ فرما کر اور پھر عزت رسول کی بات کی، اللہ اور اس عزت کا دائرہ اتنا وسیع فرما دیا کہ قیامت کی صبح تک کے آنے والے اہل ایمان کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ اللہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اسی کلام کے آخری حصہ میں ایک اور طبقے کا ذکر بھی کیا، اور انہیں منافق کہا، نفاق زدہ کہا، اور انہیں اپنی بارگاہ کا دھتکارا ہوا بھی فرمایا، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا جنہیں تم صاحب علم سمجھتے ہو، صاحب شعور سمجھتے ہو، جنہیں تم صاحب عزت سمجھتے ہو، دراصل ان کا علم، ان کی عزت، ان کا نام اور ان کا جتنا بھی کام ہے وہ سب اس دائرے میں آتے ہیں جس دائرے کا تعلق اللہ سے ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، ساری مخلوق تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے جنہیں اپنے ساتھ جوڑا وہ بھی موجود ہیں، اور جنہیں اپنے سے دور بیان فرمایا وہ بھی ہیں۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، اب فرشتوں کی تعریف کیا ہے؟
سب سے پہلا تعارف ان کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، بے شک، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں کبھی بھی تاریکی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے روشن ہی رہنا ہے۔ نور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فائدہ دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی۔ نور روشنی دیتی ہے لیکن اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نور کی وجہ سے سرور ملتا ہے، واہ 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 واہ، آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ بے شک، تو ایسی مخلوق کو جو تقدس میں بھی، تسبیح و تحلیل میں بھی سب سے آگے ہوں، انہیں فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا، فسجدوا، بس سب نے، سجدہ کیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، الا ابلیس۔ اب یہ وہ پہلا دن تھا جب ایک قوت ایسی سامنے آئی جس نے اللہ سے ناطا توڑا اور اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں جو فرشتوں کو پڑھاتا ہو اس کے علم کا معیار کیا ہے؟ اب جب یہ میں نے قرآن کو یہاں سے پڑھا نا، تو اللہ کا یہ فرمان میرے سامنے آیا، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ واہ 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 وہ واہ، سب کچھ ہو سکتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ وہ علمی جہالت کے علمبردار ہیں۔ تو حضرات، آپ بڑے شوق سے تشریف لائے ہیں، بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں آپ جہاں جہاں جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنا ایک ایک لمحہ اور آپ اپنا سب کچھ دو پہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن ایسے عالم میں کوئی تو ہے نا جو آپ کو وہاں سے نکال کر یہاں لایا ہے، اللہ اللہ، تاکہ تمہارا تعلق اس مشن سے ہو جائے جو اللہ کا پسندیدہ مشن ہے۔ میں بڑے یقین سے یہ بات کہتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں منتظمین کو، میزبانوں کو، بانیان محفل کو، اور آپ تمام مہمانوں کو اور میزبانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ ایک ایسے مشن کے لیے آئے ہیں جو توڑنے والا نہیں ہے، جوڑنے والا ہے۔ اللہ اللہ، آپ تو یہی سمجھیں گے نا کہ میں صحیح ہوں، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ آج دیکھیں نا، چیچا وطنی اور ڈسٹرکٹ ساہیوال اور ڈسٹرکٹ وہاڑی اور ڈسٹرکٹ ٹوبا اور ڈسٹرکٹ اوکارا اور دیگر ڈسٹرکٹ جھنگ سے بھی کچھ دوست آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سردی میں، اس ماحول میں، اس سیاسی گہما گہمی میں آپ آئے ہیں؟ نہیں، آپ کو چنا گیا ہے، اللہ، کیونکہ یہ جو چند دن ہیں یہ تو گزر جائیں گے اور پھر سب کچھ گزر جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب سیلاب آتا ہے، وہ دریا جو اب خشک نظر آتے ہیں، وہ دریا بے بس ہو جاتے ہیں، اس پانی کو سنبھال نہیں پاتے، وہ پانی سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی سیلاب کا سامنا اس وقت پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر غور فرمائیے گا، جو اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، بیانڈ دا لمٹ۔ لوگوں کے لیے حدود ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تو حدود کو بنانے والے ہیں۔ اس لیے بالکل اس گفتگو کا معیار سمجھیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اللہ اکبر، وَلِرَسُولِهِ۔ اللہ، جو عزت کا معیار، جو قدرت کا معیار، جو شان کا معیار اللہ کے ساتھ جڑا ہوا آپ سمجھتے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے، تو وہی اللہ فرما رہا ہے۔ باقی سب کی تو لمٹس ہیں، لیکن میں نے کملی والے کی لمٹ کو اٹھا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہمان آ رہے ہیں، اور یہ وہ مہمان ہیں آپ کے جن سے ہر وقت آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا جاری رہتا ہے۔ اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ کبھی کبھی چناؤ ہوتا ہے، تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے بڑے مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو معیار کیا ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور جب وہ دے رہا ہے، جسے دے رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں سے ایک اور بات کو آپ نے سمجھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہے وہ جو جہانوں کو پالتا ہے۔ تو اللہ نے جہانوں کا ذکر کر کے جو معیار قائم کیا اللہ کے دائرہ کرم کا، اسی دائرہ کرم کو نبی سے جوڑ دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر، پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ، سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ پال رہا ہے، تو کسی اور کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات جب ہم کہیں گے تو ہم فرقہ بن جائیں گے۔ تو جب ہم اللہ کی ذات کو لا یحتاج مانتے ہیں، صاحب اختیار مانتے ہیں، تو چونکہ اللہ کے تو بس میں ہے، جو چاہے کر دے۔ اب جب اسی کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے کملی والے کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، اللہ، بلکہ یہاں تک فرما دیا اور کسی کو بنایا ہی نہیں ہے رحمت، کملی والے صرف آپ کو رحمت بنایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا۔ اب شان مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ ہر نبی اور رسول بڑی شانوں کے ساتھ، بڑے مرتبوں کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ جلوہ گر ہوا، لیکن نبی آتے گئے اور آنے والے کو جانا بھی پڑا۔ جو نبی آیا جب چلا گیا تو اس کا دور نبوت بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا، لیکن میرا اور آپ کا نبی وہ ہے جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اللہ، تو سارا جہان نبی کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک، فلاں عقیدہ، فلاں نظریہ، ارے نادانو، جو دائرے پروردگار نے بنا دیے ہیں وہاں تیرے اور میرے مسلک کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، تیرے اور میرے عقیدے کی حیثیت کیا ہے؟ آج ایک
نوجوان کا مجھے میسج آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں قرآن کی شان بڑی ہے یا پنجتن پاک کی؟ تو میں نے کہا جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے ان کا قرآن کے ساتھ تقابل کرنا ہی جہالت کی انتہا ہے۔ اور جن کو ہم پنجتن کہتے ہیں نا، ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ مدینے والا، اللہ، ان کی شانوں کا معیار قرآن ہے، ان کی شانوں کا تحفظ قرآن ہے، ان کی شانوں کی تشریح قرآن ہے، ان کی شانوں کو جو بیانیہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن۔ کبھی نبی کی زلفوں کی خوشبو بیان ہو رہی ہے، اللہ، کبھی نبی کے چہرے کا جمال بیان ہو رہا ہے، اللہ، کبھی مازاغ کہہ کر نبی کی آنکھوں کا ذکر ہو ہائے رہا ہے، ہائے، واہ واہ، کبھی ید اللہ کہہ کے نبی کے ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کبھی شہر نبی کا ذکر کر کے اس کے تقدس کی بات ہو رہی ہے، اللہ قسمیں اکبر، کھائی جا رہی ہیں، کبھی نبی کی چادر کی بات ہو رہی ہے، آہا، کبھی نبی کی اداؤں کو یوں سمیٹ کر قرآن بنایا جا رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم نے کوئی اچھی بات سیکھنی ہے تو مدینے والے کے عاشق بن جاؤ، اللہ اکبر، مدینے والے کی محبت کو اپنا لو، واہ واہ، مدینے والے کی نسبت کو اپنا لو۔ واہ واہ، تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم علم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو جب بھی معاشرے میں کسی سٹیٹس کی ضرورت ہوگی نا تو آپ سے کہا جائے گا اپنی سی وی بھیج دو، فلاں جاب، فلاں عہدہ، فلاں مرتبہ۔ بھئی آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سی وی بھیجیں۔ اور آپ کی سی وی کیا ہے؟ جو آپ نے جدوجہد کی اور کوشش کی ہے اور جو ڈگریاں آپ کے پاس ہیں وہی آپ کی کل کائنات ہے۔ اور جب میں پاکستان کے نظام تعلیم کو دیکھتا ہوں اور جب میں پاکستان کے علمی مراکز کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو اگر اسکول ہے تو قرآن نہیں ہے، کالج ہے تو عرفان نہیں ہے، بے شک، یونیورسٹی ہے، بے حیائی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ جب میں ادھر قرآن کی طرف بڑھتا ہوں، مدرسے میں پہنچتا ہوں، نہ بیٹھنے کا نہ بٹھانے کا کوئی سلیقہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلیقہ اور طریقہ بھی انتہائی ناقص ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ڈگریاں آ جاتی ہیں، آپ کے سروں پر دستار فضیلت سجا دی جاتی ہے، آپ امام بھی بن جاتے ہیں، آپ مینیجر بھی بن جاتے ہیں، آپ ڈائریکٹر بھی بن جاتے ہیں، آپ ایم پی ایم این اے بھی بن جاتے ہیں۔ کاش یہ اسکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹی ان ڈگریوں کے ساتھ ساتھ مجھے سیرت رسول کی ڈگری بھی دے سکتے، اللہ، مجھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل بھی دے سکے۔ اللہ اکبر، ہمارے ظاہری وجود کپڑوں سے سج جاتے ہیں لیکن ہمارا باطن تڑپ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل مچل رہے ہوتے ہیں۔ کاش آنکھیں بند کروں، مدینہ سامنے آ جائے، اللہ اکبر،
ماشاءاللہ جو ایک دفعہ یا کئی دفعہ حرمین کا سفر طے کر لے اسے حاجی بھی کہا جاتا ہے، عاشق رسول بھی کہا جاتا ہے، اور جو کبھی سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ میلاد کا جلسہ کر لے، معراج کے عنوان سے جوڑ لے اپنے آپ کو، اس کا نام بھی عاشق رسول کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر میں عشق کا معیار آپ کے سامنے رکھوں اللہ اکبر تو کچھ یوں مجھے سمجھ آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبیوں اور رسولوں کے بعد اس دھرتی پر سب سے زیادہ عزت والی جماعت کون ہے؟ نبی کے اصحاب ہیں جنہیں صحبت رسول ملی۔ بے شک آج تو بڑی آسانی سے بات کر دی جاتی ہے، جی اصحاب رسول، آل رسول۔ بھائی مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا حسین پاک کو جب نبی نے کندھوں پہ سوار کیا ہوگا تو نبی کو انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، اور کیا نبی نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا صحابیت کا معیار ہے۔ ہم صرف آل رسول کہہ کر دو حصے بنا دیتے ہیں، اصحاب کچھ اور ہیں، آل کچھ اور ہیں۔ ارے بھائی، جس نے نبی کو دیکھا، کیفیات ایمان کے ساتھ دیکھا، وہ صحابی بن گیا۔ بے شک اس کے لیے علم، اس کے لیے اخلاق، اس کے لیے کردار، یہ سکھانا نہیں پڑتا، وہ نبی کو دیکھتے رہتے ہیں، علم آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہائے ہائے ہائے، کردار بن جاتا ہے، واہ واہ اخلاق سنور جاتا ہے۔ واہ واہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دھرتی پر نبی کے پیار کے مظہر ہیں، اور ان کے پیار کا معیار کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تو وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پانی ہاتھوں سے لگتا ہے، مس کرتا ہے۔ اب بات صرف کسی ایک صحابی کی نہیں ہو رہی ہے، صدیق و فاروق، عثمان و علی، اللہ بلال و صہیب، اللہ حسن و حسین، اللہ، جس کو بھی دیکھیے گا وہ نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے سے روک رہے ہیں، اللہ، اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے کمانڈمنٹ جنہیں احکام الہی کہا جاتا ہے، اور اس کا معیار ہے قرآن۔ جب اللہ فرماتا ہے اس کے کلام کو قرآن کہا جاتا ہے، جب نبی فرماتا ہے تو اس کے فرمان کو یا اس کے عمل کو، ان کے عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، قرآن میں بھی کہیں یہ موجود نہیں ہے جب نبی وضو فرمائیں تو آپ نے نبی کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر جمع کرنا ہے، لا رہے، زمین پر نہیں گرنے ہائے دینا۔ ہائے ہائے، واہ، اور بے شک، کہیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دینا۔ بے شک، لیکن چونکہ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کا ٹائٹل بھی کچھ لوگوں کے لیے ہے، آہا، لیکن جنہیں ایمان کا ٹائٹل اس طرح نہیں ملا کہ تم مومن ہو، بلکہ فرمایا ابو بکر تم امیر المومنین ہو، اللہ، عمر تم امیر المومنین ہو، عثمان تم امیر المومنین ہو، علی تم امیر المومنین ہو، حسن مجتبیٰ تم امیر المومنین ہو۔ اب آپ اندازہ فرمائیے گا یہ جتنے مسلک بنے ہوئے تو کہاں گئے؟ یہ جو اپنی دکانیں سجا کے بیٹھے تھے
اور بڑے بڑے علم کے چراغ جلا کے بیٹھے تھے، کہاں گئے وہ؟ واہ 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 یہ فرقہ واریت کو تو یہیں سے اللہ نے دھتکار دیا۔ اللہ کا یہ فرمان ہمیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے، وَاعْتَصِمُوا اللہ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مل جانے کو اللہ پسند فرما رہے ہیں، جڑ جانے کو اللہ پسند فرما رہے ہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اللہ منع فرما رہے ہیں، مذمت فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں دین کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے، جیسے کملی والے نے کر کے دکھایا ہے، اللہ اکبر اور جیسے اصحاب نے اس کو اپنا کر ہمیں دیا ہے۔ اللہ اکبر اس لیے حضرات، آج جب میں علم کی بات کرتا ہوں، آج جب میں سکول کی بات کرتا ہوں، آج جب میں کالج کی بات کرتا ہوں، آج جب میں یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں، آج جب میں مدرسے کی بات کرتا ہوں، آج جب میں علم کی بات کرتا ہوں، تو پھر مجھے اپنی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وہ فرمان نبی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ آئے ہائے ہائے واہ 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 چاہے وہ علم لدنی ہے، چاہے وہ علم ظاہری واہ واہ علم ظاہری ہے، ہائے ہائے چاہے وہ قرآن کا علم ہے۔ باقی کتابوں کا ذکر بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جب کملی والا آ گیا، ہائے ہائے جب قرآن آ گیا، واہ واہ تو وہ ساری کتابیں، وہ ساری نبوتیں جس انتظار میں تھیں کہ آمنہ کا لال آ جائے، اللہ اکبر رسول اللہ آ جائیں، اللہ اکبر اور اعلان ہو جائے کہ اب دین اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر اب مجھے ایک بات بتائیے گا، جب وہ آسمانی کتابیں، جب وہ انبیاء تیرے اور میرے نبی کے آنے کے بعد اپنے کلمے کی بات نہیں کر سکتے، اپنی کتابوں کی بات نہیں کر سکتے، مجھے بتائیے، سائنس قرآن سے متصادم نہیں ہے، لیکن قرآن کا اور سائنس کا تقابل بھی نہیں ہے، نو کمپیریزن ایٹ آل۔ جہاں قرآن ہے وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کا کمال یہ ہے، وہ انسان کی جد و جہد کو، انسان کی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں پوری معاونت فرماتا ہے۔ واہ 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 کہیں بھی اسلام کا اور جدید تعلیم کا ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی اور ہمیں اس ڈگر پہ کام کرنا ہوگا۔ ہم نے سوشل میڈیا کو نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن پھر یہ جب ٹکراتا ہے نا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کو یہ بات پسند ہے، اگر کسی کے بارے میں تم جان لو کہ اس میں کون سی خامی اور کوتاہی ہے، تو فرمایا اس پہ پردہ ڈال دو، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اللہ اب اس کے مقابلے میں ہمارا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، وہ کیا کرتا ہے؟ سٹوریاں ڈھونڈتے ہیں، بریکنگ نیوز، کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے، کسی کو کہیں سے جو خامی اس میں نہیں ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں تو فرمان یہ ہے
کہ عیب کا پتہ چل جائے تو بھی پردہ ڈال دو، برائی کو بیان کرنا بھی برائی ہے، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ اور کہاں سٹوریاں بن رہی ہیں، کہاں ہم عزتیں اچھال رہے ہیں۔ حضرات، ہمیں آج جبکہ ہر طرف سیاسی گہما گہمی ہے، اور میں چیچا وطنی کے غیور ساتھیوں آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ یہاں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں کہ آج کی اس شام آپ نے ذکر حیدر قرار میں شرکت کر کے اپنا لنک ثابت کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اللہ، انا مدینۃ العلم، ہم سٹی آف نالج۔ جس امت کا والی اپنے بارے میں یہ اعلان کرے کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا کلمہ پڑھنے والا جاہل ہو، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو، شعور کی دنیا سے علیحدہ ہو جائے، داڑھی رکھنے سے، لباس پہننے سے، دستار رکھنے سے ظاہری طور پر آپ اچھے مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن سوال تو یہ بنتا ہے جب آپ کے بارے میں یہ تصور ہو، رائس آپ کا ہے، آم آپ کا ہے، کنو مالٹے آپ کے ہیں، آپ کے نام سے نہیں بکتے، کیونکہ جو سودا ایک دفعہ آپ نے بھیج دینا ہے نا، اس کے بعد پاکستان کا نام ہی بدنام ہو جائے گا۔ شعوری طور پر ہمیں یہ بات سامنے لانی ہوگی کہ ہم نے پاکستان کو بیچنا نہیں ہے، ہم نے پاکستان کو قیمتی بنانا ہے، اللہ اکبر، اس کی قدر بڑھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں، اللہ کرے جب آپ اسمبلی میں جائیں تو وہاں پارٹی کی پالیسی کو لے کر نہ چلے، میرے مصطفیٰ کے عشق کو لے کر چلے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے مستقل بنیادوں پر جو میں کام کر رہا ہوں، اس کی تفصیل تو اس وقت میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ حدیث پاک مکمل طور پر سماعت فرما لیجئے گا، چونکہ ذکر حیدر قرار ہے، اور اس ذکر کو نبی نے جوڑا ہے۔ وہ جو حدیث عشرہ مبشرہ ہے، ویسے علیحدہ علیحدہ بھی نبی پاک نے اپنے عاشقوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا علی مولا ہے، بے شک، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جب نبی جوڑ رہے ہیں تو آپ مسلک کے عنوان پر، عقیدے کے پیغام پر لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا ابو بکر کون ہے؟ اللہ اکبر کبیر، واہ 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 واہ۔ کیا مولا کے علم پر آپ کو پوری طرح شرح صدر نہیں ہے؟ جنہیں پروردگار اپنے نبی کے لیے صحبت کے لیے چن رہا ہے، ان کے بارے میں واہ واہ، آپ کی زبان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر، آپ کے کلام کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں ان کی جوتیوں کی نوک پہ قربان ہو جائیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے دیکھیے جو جوڑ نبی نے عطا کیا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، اللہ اکبر، کوئی جنت ہے جس میں نبی ابو بکر کو بھیج رہے ہیں، ہائے ہائے، عمر فی الجنہ، آواز نہیں آ رہی ہے، اللہ، مجھے آپ کے بولنے سے نہیں فرق پڑتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا دل کھول کر اس کلام کو اپنے اندر جانے دیں گے، اور ظاہر ہے اندر کچھ جا رہا ہو تو باہر بھی کچھ آنا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر، لیکن غور فرمائیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے فرقہ واریت کو شکست دینی ہے، اور یہ فرقہ واریت کو چھوٹی سی بلا نہیں ہے،
دور نبی سے لے کر آج تک اس کا لیول بڑھتا رہا، شہادتیں ہوتی نہیں، اور آج 1400 سال کے بعد جب ہم تک یہ دین پہنچا ہے، بے شمار فرقے بن چکے ہیں، لیکن آمنہ کے لال تیری عظمت کو سلام ہے۔ اللہ فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سن لو 72 طبقات ان نظریات کی وجہ سے، ان عقائد کی وجہ سے، ان جہالتوں کی وجہ سے، ان نااہلیوں کی وجہ سے جو انہیں خدا تک نہیں پہنچنے دیتے، مصطفیٰ تک نہیں پہنچنے دیتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ البتہ ایک جماعت ہوگی، ان فرقوں میں ایک جماعت ہوگی، اور فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اور ان اصحاب میں ابو بکر سے لے کر کم از کم حسن مجتبیٰ تک، یہ 5 خلیفے ہیں، 5واں خلیفہ حسن مجتبیٰ، ہر گھر میں ایک خلیفہ، نبی کی بیٹی کے گھر میں 2 خلیفے۔ اللہ اکبر۔ تو پورا دین تو سمجھ میں آ جانا چاہیے نا۔ ہم نے فرقہ نہیں بننا، ہم نے عاشق رسول بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عاشق پروردگار بننا ہے انشاءاللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور میں آج یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بلا لیا ہے، مدینے والے نے آپ کی منظوری دے دی ہے، آپ تشریف لائے ہیں۔ یقین کیجئے چیشہ وطنی سے ہم آغاز تعلیم و تعلم کر رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، علم کس کا ہے؟ اللہ کا، شانیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اب وہ اللہ فرما رہے الرحمن، یہ رحمان اللہ کے پاک ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا ترجمہ ہے مہربان ہونا۔ تو اللہ فرماتا ہے مہربان تو میں سب پر ہوں، جو بھی مجھے پکار لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مجھے مان لے، تو میں نے تو اس کے لیے مہربانیوں کا ایک پورا سیٹ اپ اس کے اندر ہی لگا دیا ہے۔ بسم اللہ پڑھتے جاؤ، برکتیں لیتے جاؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ، اس کا کرم لیتے جاؤ، کمی نہیں رہے گی۔ لیکن فرمایا اگر کسی نے میرے رحمان ہونے کا جلوہ دیکھنا ہونا، مجھے دیکھے قرآن سکھاتے ہوئے، قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے۔ ذرا غور فرمائیے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن تیرے اور میرے نبی پر نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا نا، وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جس سینے پر نازل کیا ہوگا وہ سینہ کیسے بنایا ہوگا۔ الم نشرح لک صدرک، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں قرآن نازل ہوگا، فرمایا سینہ مصطفیٰ پہ ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ہم نے ایسا بنا دیا، ایسا کھول دیا ہے کہ پورا قرآن سما جائے گا۔ اور وہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا وہ پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے، لیکن آج آپ کے 10 12 14 سال کے بچے اس قرآن کو سینوں میں لے کر آپ کے لیے بخشش کا سامان بنے ہوئے ہیں، اللہ، اور آنے والی نسلوں کے لیے قرآن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ دیکھیے یہ جمعیت اس کو کہتے ہیں، جماعت اس کو کہتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یہ ترتیب کیسی ہے، تو میں جو سمجھا ہوں اس ترتیب سے ہر شخصیت کا ایک اپنا کام تھا جو اس نے کرنا تھا۔ ابو بکر پہلے خلیفہ، تو فرمایا ابو بکر شہر علم کی بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشن۔ آج اس کو ریلیونٹ کر کے دیکھ لیں،
پوری دنیا میں کوئی بلڈنگ بننی ہے نظر بلڈنگ ہی آئے گی، بنیادیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن بنیادیں رکھنی پڑتی ہیں۔ تو ہم نے تو بنیاد رکھی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں دیواریں گر رہی ہیں، پھر کہتے ہیں پانی رس رہا ہے، پھر کہتے ہیں چور آ گئے ہیں، ڈاکو آ گئے ہیں۔ ہم نے تو گھر ہی ایسا بنایا ہے۔ یہاں دیکھیں نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ بولے میں چاہتا ہوں آپ کو علم ٹرانسفر ہو جائے، اللہ اکبر، آپ علم کے علمبردار بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور ضروری نہیں کہ اب آپ جا کر کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھنا شروع کر دیں، پر یہ تو ضروری ہے نا، جو زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی، جو کمی آپ کو دی گئی، آپ کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کو تو نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، جس نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، جس نے لائر بننا ہے، جس نے ڈاکٹر بننا ہے، جس نے انجینئر بننا ہے، جس نے آئی ٹی کا ماہر بننا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک ایسے اسکول میں جائے گا، ایک ایسے کالج میں جائے گا، ایک ایسی یونیورسٹی میں جائے گا جہاں سے اس کو اس کی ڈگریاں ملیں گی، اس کے لیے ٹیوشن کا بندوبست ہوگا، اس کے لیے سارے انتظامات ہوں گے۔ اور یہ غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، غریب آدمی کے پاس میں نہیں ہے۔ وہ جو بستہ ہمارے بچے پہنتے ہیں نا، وہ تو اس بستے کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے مل سکتا ہے، یہ بکس کیسے مل سکتے ہیں، یہ اس کی ٹیوشن، یہاں تو یہ حالت ہے، بندہ رو رہا ہے، بل کیسے ادا کروں، فیسیں کہاں سے دوں، گاڑی کیسے چلاؤں، روٹی کیسے کماؤں، یہ صورتحال چل رہی ہے نا۔ ہم تاریخ کے تاریخ ترین دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ ہم چوائس کریں کہ ہم نے علم کی کشتی پہ سوار ہونا ہے، اللہ اکبر، واہ واہ، یا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے رہنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، بات ہی ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔ جہالت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نبی کو ماننے والوں میں۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو اس علم کے شہر کی بنیاد کیسے رکھی گئی تو ابو بکر کو دیکھ لیں۔ اگر مزید کسی نے دیکھنا ہو تو فرمایا عمر اس کی دیواریں، دیواریں تحفظ دیتی ہیں نا۔ اسلام سے ٹکرانے والے جتنے طوفان آئے ایسی دیواریں قائم کر دیں پیارے عمر نے، اللہ اکبر، کہ وہ ٹکرائی ضرور مگر پاش پاش ہوگا۔ بے شک بے شک۔ میں جب انگلینڈ جاتا ہوں، جب میں یورپ جاتا ہوں، دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہاں سے ایک پیغام ملتا ہے، جو تم ہمارا فلاحی نظام دیکھ رہے ہو، ہمارا سوشل نیٹ ورک دیکھ رہے ہو، ڈو یو نو فرام ویئر اٹ کیم؟ ان پارلیمنٹس نے لو مرتب کیا، عمر لو۔ اللہ اکبر۔ اب برطانیہ کے کسی میوزیم میں جا کر عمر لا منگا لیں، کسی لائبریری میں جا کر عمر لا پڑھ لیں، اس کا جو ٹائٹل ہے اس پہ لکھا ہوا ہے This Umar law has been derived and organized from the second Caliph of Islam, Umar ibn al-Khattab. اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا والوں تم ہمیں مہذب سمجھتے ہو، آج بھی ہمارے لوگ مثالیں دیتے ہیں، تو انصاف ہو تو جی گوروں کا، طریقہ ہو تو گوروں کا۔ تو ہم نے لباس تو پہنا لیکن طریقہ نہیں سیکھا، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لباس نہیں لیا، طریقہ سیکھا۔ عمر لا، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بندے کے مرنے تک تمام ضروریات ریاست پوری کرتی ہے۔ اور یہ دور فاروق اعظم تھا جس میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پر آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں پچھلے 50 سال سے جو جدوجہد کر رہا ہوں اس میں مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ میں نے
بہت کچھ اچیو بھی کیا اور بہت کچھ سیٹل بھی کیا، لیکن یقین کریں پھر بھی جب میں آپ کے ٹول کے پاس سے گزرتے ہوئے سڑک کے درمیان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو بھکاری کے روپ میں دیکھتا ہوں، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ تمہارا ہاتھ لینے والا نہ ہو، دینے والا۔ لیکن آپ کو ہر چوک پر، ہر سروس پر، آپ کو ہر سڑک پر ایسے لوگ مل جائیں گے جو مانگتے نظر آتے ہیں، اور دینے والے 100 مرتبہ سوچتے ہیں میری طرح یار یہ حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج اس نے کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی بچی گھر پہ بیمار پڑی ہوگی۔ تو ہمیں یہ سب کچھ سمجھنا ہے۔ تو میں بس بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے۔ اب اس حدیث پر بھی بات کی گئی ہے او یار یہ تو ضعیف ہے، اس کی تو کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں خوبی تو دیکھو، خیر تو دیکھو نا، خیر کتنی ہے، اللہ اکبر، اس میں حسن کتنا ہے، اس میں کمال کتنا ہے، اس میں نور کتنا ہے، اس میں سرور کتنا ہے، اس میں لذت کتنی ہے، اس میں محبت کتنی ہے، اس میں شفقت کتنی ہے، اس میں صلہ رحمی کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو علم کا شہر بن رہا ہے، جس کی بنیادوں میں ابو بکر کی صداقت ہے، جس کی دیواروں میں عمر کا عدل و انصاف ہے، جس کی چھت عثمان غنی کی سخاوت سے اور اخلاق سے بنی ہے، شرم و حیا سے بنی ہے، اور پھر دروازہ لگا تو کیسا لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں بھی آ کر لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں اور جی صرف نشان حیدر کیوں ہے؟ تو میں نے کہا پھر علی کو دروازہ کیوں کہا گیا، مولا کیوں بنایا گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح نا۔ اور ویسے جو علی کو نہیں سمجھ پائے نا، وہ اپنے طور پہ جو علی کو سمجھتے ہیں، علی ویسا نہیں ہے، علی کو جو بیان کیا نبی نے ویسا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، نبی نے فرمایا علی دروازہ ہے۔ بے شک۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ جب گھر جاتے ہیں دروازے سے گزرتے ہیں یا دیواریں توڑتے پھرتے ہیں؟ دروازے سے۔ آپ کبھی چھت سے ٹپکے ہیں؟ وہ چھت جو صحیح طرح نہ بنی ہو، اس سے پانی کی لیکیج تو ہو سکتی ہے، بندہ نہیں گزر سکتا، اور بنیادیں تو اکھاڑنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا ہے۔ پر علی کو نبی نے دروازہ قرار دے کر، اللہ اکبر، اور علم کا دروازہ۔ اللہ اکبر۔ اور علی کون ہے؟ علی فرماتے ہیں ایک ہے دنیا کے علوم، یہ سارے جمع کر لو، ایک ہے آسمانی کتابوں کے علوم، وہ بھی سارے جمع کر لو، پھر ایک ہے قرآن کا علم، اللہ اکبر۔ اس میں یہ سارے ضم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لگے گا یہ جتنی نہریں، سائنس، ٹیکنالوجی، میزائل، یہ موبائل، یہ سب ایسے ہی لگے گا یہ نہریں ہیں جو قرآن کے نور سے نکل رہی ہے۔ لیکن فرمایا ساری کائنات کے علم کا نچوڑ قرآن ہے، بے شک۔ اور قرآن نتر کر، یہ پنجابی کا ایک لفظ ہے، اور اس کا نچوڑ سورت فاتحہ ہے۔ بے شک۔ اور آپ کی نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا پڑھا کیا ہے۔ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک پڑھیے گا، اور میں آخری 2 آیتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کیا ہے سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو آنکھ بھی تو نعمت ہے، آپ سب انعام یافتہ تو ہیں، لیکن بات آنکھ کا نہیں ہے، بات آنکھ کی نہیں ہے، بات دماغ کی نہیں ہے، بات ہاتھ کی نہیں ہے، بات گرفت کی نہیں ہے، بات رفتار کی نہیں ہے، بات اس خاص اللہ کے انعام کی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اللہ اکبر۔ یار کوئی نہ سمجھے کہ میں انعام یافتہ ہوں۔ النبیین سے بات شروع کی،
اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا محور کون ہے؟ انبیاء ہے، النبیین والصدیقین، جو نبوت کے ساتھ رہتے ہیں صدیقین ہیں، والشہداء، اور جو فیضان نبوت پر جانے نثار کر دیتے ہیں، والصالحین، جو اپنی زندگی کو سراپا سیرت رسول میں ڈھال لیتے ہیں۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، تم بھی بڑے دوست ڈھونڈتے پھرتے ہو، بڑے دعوے کرتے ہو، لیکن فرمایا ان جیسا دوست تمہیں کہیں سے نہیں مل سکتا۔ یہ ہر نماز کے اندر ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اور پھر باہر جا کر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے مانگا کیا تھا، ہمیں ملا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات فرما دی، غیر المغضوب، فرمایا اس دھرتی پر شیطان کی مانند بہت سارے لوگ ہیں جو میرے غضب کا شکار ہو چکے ہیں، جن کی صورتیں بدلی تھیں، جن کے چہرے مسخ ہوئے تھے۔ وہ نبیوں کی امتیں تھیں، لیکن انہوں نے امتی ہو کر اپنے نبی کی عزت نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ میرے دربار سے، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ لیکن جب باری آئی نا تیرے اور میرے نبی کی، اللہ اکبر، تو کافر، مکے کے کافر آ کر کہتے تھے، باقاعدہ یہ کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پڑھا ہے پہلی کتابوں میں، جن لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا ان کی شکلیں بگڑ گئیں، لیکن ہم پر تو کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ بے شک، اے کملی والے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں عذاب سے بچے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور یہ جو آپ ان کے درمیان موجود ہیں، پھر کیسے میں عذاب بھیج دوں؟ واہ واہ، یہ تو کافروں کا حال ہے۔ تو مسلمانوں نبی کے بن جاؤ، غیر المغضوب، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان سے علیحدہ ہو جاؤ، علیہم وللضالین، اور جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے جانا ہو لاہور اور بیٹھ جائیں کراچی والی گاڑی پہ، یہ گمراہ ہو گئے نا۔ کتنا فرق پڑتا ہے؟ صرف یہ راستہ اگر سمجھ نہ آئے تو بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور جس کو اللہ کی سمجھ نہ آئے، اور اللہ کی سمجھ اسی کو جس کو نبی کی سمجھ آئے، اور نبی کی سمجھ اس کو ہی آتی ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ نے قرآن کی نورانیت عطا کی ہے، اس کو عمل میں لاتے ہیں، اور یہیں آ کر ایک تفریق ہو جاتی ہے۔ ایک ہے اہل علم اور ایک ہے اہل فضل۔ اہل علم کتاب پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں وہ کتاب کی نورانیت کے اندر سے آپ کے لیے وہ نعمتیں لے کر آتے ہیں، جن کے بعد آپ کو کسی دروازے پہ نہیں جانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور پھر ایک موقع آیا، میرے نبی نے فرمایا علی، میں نے رات اعلان کر دیا تھا کہ صبح علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، جھنڈا۔ اب یہاں پر بھی رولا پڑا، علم جی وہ تو ان کا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو نبی کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں، یہ نبی کا ہے۔ کون سا غزوہ تھا جس میں نبی کے غلاموں کے ہاتھ میں علم نہیں ہوتا تھا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نبی نے علم دیا علی کو، اعلان رات کو ہی کر دیا تھا کہ جس کے ہاتھ میں علم ہوگا وہی فاتح بن کے آئے گا۔ سب چاہتے تھے، لیکن نبی نے فرمایا علی یہ علم پکڑ لو، خیبر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں جب میں گیا وہاں نا، میں نے کندھا لگایا صرف وہ دروازہ جسے 40 آدمی مل کر کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ علی فرماتے ہیں میں نے صرف یوں کندھا لگایا، پورا دروازہ اکھڑ کر میرے کندھے پر آ گیا، اسے میں نے ڈھال بنا لیا۔ اور ذوالفقار حیدری اللہ اکبر، دشمنان اسلام کے انجام کو سر انجام دینے لگے اور خیبر فتح ہو گیا۔ آج ہمیں علی جیسا جذبہ چاہیے، بے شک۔ آج ہمیں قرآن جیسا علم چاہیے۔ ہم نے، میرا خیال ہے اتنی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، لیکن چونکہ آپ سب مصروف ہیں،
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ دیر ہوئی ہے، واہ 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 واہ، بلکہ آپ کو احساس ہو آپ تو آئے اور چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کو، آنے والوں کو میری محبتیں، فرش راہ ہیں، آپ سب اہل محبت ہیں۔ چیچا وطنی سے ہم آغاز سے سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت جدید ترین تعلیم کا جو معیار ہے، ہمارے جتنے انگلش میڈیم اسکول ہیں ان کے بستے دیکھ لیں، بچے اٹھا اٹھا کر جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے۔ ہم نے نئے دور کے تقاضوں کو سمجھا ہے۔ ایسے ضرور مسجد حسین بھی دیکھیے گا، اور الحمدللہ ہم نے آل ان ون کی پالیسی کو اپنایا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی مسجد کے صحن میں آ گئے، دربار باہو پر۔ ایک دور تھا، اکثر میں سنتا تھا فلاں پیر کی کتی نے، فلاں پیر کے کتے نے، لیکن ہم نے دربار باہو کا معیار یہ لوگوں کو سکھا دیا ہے، یہ کتوں والے نہیں ہیں، یہ بندوں والے۔ اللہ اکبر۔ اگر کتے کو بھی سکھایا جائے تو وہ سیکھ جاتا ہے، گھوڑے کو سکھایا جائے وہ بھی سیکھ جاتا ہے، طوطے کو سکھایا جائے وہ سیکھ جاتا ہے۔ او یار، آپ تو امت مصطفیٰ ہو، آپ کو تو بنایا ہی اس لیے کہ سیکھو۔ اللہ۔ اور یہ جہاں جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ چل رہی ہے، اور اللہ کرے آپ پاکستان کو بچانے کی اس جدوجہد میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ تو ہم چیچا وطنی شہر سے ایک ایسے وقت میں آغاز کر رہے ہیں جب لوگ بہت مصروف ہیں، لیکن میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو پس پش ڈالا۔ ماشاءاللہ۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ میں آپ سے کیا کہنے والا ہوں۔ یقین کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے یہاں چیچا وطنی سے ایک ایسے اسکول کا آغاز کیا جائے۔ اب جدید ترین دور کے جو ویپنز ہیں وہ استعمال کریں۔ آپ کے بچوں کو اتنا بڑا بستہ نہ اٹھانا پڑے۔ آپ کے بچوں کو ہم جدید انداز میں امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے دور اور جاپان کے دور کے جدید ترین ماحول میں لے جائیں۔ آپ کا بچہ یہاں بیٹھ کر چائنا کو مات کر دے، امریکہ کو مات کر دے، یورپ کو مات کر دے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے بہت سارے بچوں نے عالمی سطح پر انہی بوگس تعلیمی اداروں سے تعلیم لے کر بڑے بڑے ٹائٹلز حاصل کر لیے ہیں، بڑی بڑی عزتیں پائی ہیں، بڑے بڑے ایوارڈ ون کیے ہیں۔ اور اگر ہم بنیاد اتنی اچھی رکھتے ہیں کہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے اور سائنٹسٹ بھی بن جائے، فزیشین بن جائے، آپ کی بیٹی قرآن کی قاریہ بن جائے، اور جب وہ سوشل میڈیا میں جائے تو وہ وہاں سے گندگی نہ سمیٹے، وہاں جا کر قرآن کی اشاعت کرے۔ تو میں، چونکہ ہم نے اسکول کا ارادہ کر لیا ہے اور ایک مرکز بھی تشکیل دینے کا ارادہ کر لیا ہے جس میں ایک مسجد ہوگی، شاید وہ مسجد حسین کی طرح بڑی تو نہیں ہوگی، وہ تو 25 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا یار تم پاگل ہو گئے ہو، بچوں کے جائیداد تم ادھر لگا رہے ہو۔ میں نے کہا ان بچوں کا اللہ مالک ہے، یہ سلطان بہو کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان کو رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ پر جس سلطان بہو کی وجہ سے مجھے ہزاروں ایکڑ ملے ہیں، اگر ان میں سے کچھ اللہ قبول کر لے، یتیم پروری ہو جائے، غریب پروری ہو جائے، مظلوم کی حمایت ہو جائے، تو میں آج اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے شہر میں ہم ایک ایسا ادارہ بنا رہے ہیں جس کا مرکز محور ایک مسجد ہوگی، اس کے صحن میں اسکول بھی ہوگا،
اور پھر آنے والے وقت میں ہم کالج بھی بنائیں گے. اسی سال سے ہم آغاز کر رہے ہیں، آج سے ہی بلکہ آغاز کر رہے ہیں. اور میں آج کی دعا میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں جو اس سکول کو قائم کرنے میں، اس ادارے کو قائم کرنے میں، اور یہ ادارہ پورے ملک کے لیے ایک مثال ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں اس ٹیک اوور کے لیے ہم تیار کریں گے. جو آج کا حکیم مر جاتا ہے اس کے بچے کو اس کے نسخوں کا پتہ نہیں چلتا. آج کا پیر مر جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اس قابل نہیں بناتا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. آج کا معلم اور مبلغ بھی اپنے بچوں کو تعلیم کے شعور سے آگاہ نہیں کر پاتا. لیکن انشاءاللہ ہم سب مل کر، آپ سے میں توقع رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جڑیں، اللہ کی رحمت سے جڑیں اور نبی کی نسبت سے جڑیں، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا. دیکھیں، جب کوئی آپ کا اپنا بچہ ہو یا کوئی بچہ ہو جس کو آپ نے آج تعلیم دلوانے میں کوئی کردار ادا کیا ہو، وہ آ کر کہہ دے مولا یہ میرا باپ تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے باپ بن کر مجھے پروان چڑھایا تھا. اس نے تیرے نبی کی حدیث سنی تھی کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے اتنے قریب ہوگا جتنا یہ میری 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، جس نے دنیا میں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا. ایک ایسا آرفنیج جو آپ کے بچوں کو یتیمی کا احساس ہی نہ ہونے دے. جو بچے اس ادارے میں آئے، یتیم آئے، غریب آئے، لیکن ان کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں. آپ کی وجہ سے ان پر یتیمی کا داغ نہ لگے، غریبی کا داغ نہ لگے. تو میں ایک دفعہ پھر اپنے اللہ سے بھی اور اپنے نبی سے بھی رحمت مانگتا ہوں، اور جس کام کا ہم آغاز کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل ہو جائیں، دعا کا حصہ بن جائیں. اور میں اپنے میزبانوں کو بھی دل کی عطا کرنے سے دعا دیتا ہوں کہ یا اللہ ان کو رزق دیا ہے، جذبہ بھی دے دیا ہے. وہ رزق ہمیں نہ دینا جس میں جذبہ نہ ہو، تیری چاہت نہ ہو، تیری رضا نہ ہو، تیرے نبی سے وفا نہ ہو. وہ عزت دینا جو تیرے نبی پر قربان ہونے کے لیے تو قبول کر لے. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے وہ تمام لوگ جو اس عظیم مشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، میرے پاس تشریف لے آئیں.